بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال کہ کمینے اور رذیل لوگوں سے گفتگو کے وقت نفس پر کنٹرول کرنا۔ ضبط النفس، نفس پر قابو پانا۔ ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال۔ قال محمد بلغنا عن علي رضي الله عنه أنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها الباطل لم نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولم نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته ومعنى قوله حكمت الخوارج نداؤهم بقولهم إن الحكم إلا لله وكانوا يتكلمون بذلك إذا أخذ علي في الخطبة ليشوشوا خاطره فإنهم كانوا يقصدون بذلك نسبته إلى الكفر لرزاه بالتحكيم في صفين ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها الباطل يعني تكفيره۔ ضبط النفس عند كلام الأوغاد والأرذال، کمینے اور رذیل لوگوں سے گفتگو کے وقت اپنے نفس پر قابو پانا۔ ضبط النفس، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس پر قابو پانا۔ قال محمد نے بیان کیا بلغنا عن علی رضی اللہ عنہ کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خبر پہنچی انہ بینما هو یخطب یوم الجمعۃ کہ جس وقت آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اذ حکمت الخوارج من ناحیۃ المسجد، اسی وقت خارجیوں نے مسجد کے ایک گوشے سے نعرہ تحکیم بلند کیا، یعنی ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ کلمہ یعنی ان الحکم الا للہ یہ ایک ایسی حق بات ہے کہ جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ لم نمنعکم مساجد اللہ ان تذکروا فیہا اسم اللہ، نہ تو ہم نے کسی کو اللہ کی مسجدوں سے روکا ہے کہ تم ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَمْ نَمْنَعْكُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، اور نہ تم کو مال غنیمت سے روکیں گے جب تک تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں۔ وَلَن نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُونَا، اور نہیں کبھی بھی ہم تم سے قتال کریں گے تاکہ تم خود ہی سے قتال کرو۔ ثم اخذ فی خطبته، پھر آپ اپنے خطبے میں شروع ہو گئے۔ ومعنى قوله حکمت الخوارج، حکمت الخوارج، اس قول کا معنی اور مطلب یہ ہے نداؤہم بقولہم، کہ خارجیوں کا اپنے قول ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس سے آواز لگانا۔ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِذَلِكَ، اور وہ یہ جملہ اس وقت بولتے تھے اذا اخذ علی فی الخطبۃ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کرتے تھے، لیشوشوا خاطرہ، تاکہ ان کے دل کو تشویش میں ڈال دیں۔ فإنہم كانوا يقصدون بذلك نسبته إلى الكفر، کیونکہ وہ لوگ اس کلمے کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کی طرف نسبت کا ارادہ کرتے تھے، معاذ اللہ کہ آپ اس کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں۔ لرضاہ بالتحکیم فی صفین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ صفین میں ثالث بنانے پر راضی ہونے کی وجہ سے۔ ولہذا قال علی رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ ایک ایسا کلمہ حق ہے جس سے باطل یعنی تکفیرہ، ان کے کفر کی جانب نسبت کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ حل لغات، ضبط
ज़बता यज़बितु ज़बतन, ज़बतन नफ्स यज़बितु ज़बतन, बाब नसरा और ज़रबा दोनों से इस्तेमाल होता है। नफ्स पर काबू पाना, गालिब आना, कवी होना। अवगात ये वगदुन की जमा है, कमीना, बेवकूफ, ज़ईफुल अक्ल। वगुदा यगुदु वगादतन, बाब करुमा यकरुमु से कमीना और ज़ईफुल अक्ल होना। अर्ज़ालुन इसका वाहिद रजीलुन आता है, हकीर कमतर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राबे मशहूर सहाबी रसूल हैं। खवारिज इसका वाहिद खारजी है, एक फिरका है जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हक पर नहीं मानता। इसी तरह एक और फिरका है, उन्हें रवाफिज कहा जाता है, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा दीगर खुलफा को हक पर नहीं मानता। ये दोनों फिरके गुमराह हैं। फैउन इसकी जमा अफियाउन आती है, माले गनीमत, और फै साया को भी कहते हैं, इसी तरह फै खराज को भी कहते हैं। फ़ायफ़ीउ फ़ैअन लौटना, साया का हट जाना। हक्कमत नारे तहकीम बुलंद करना, यानी इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कहना। निदाउहुम आवाज लगाना, नादा युनादी मुनादातन, बाब मुफ़ाअला से आवाज लगाना। लियुशव्विशु शव्वशल खातिरा, युशव्विशु तशवीशन, बाब तफ़ईल से दिल को तशवीश में मुब्तला करना। तहकीम कहते हैं हकम बनाना, हक्कमा युहक्किमु तहकीमन, बाब तफ़ईल से हकम बनाना। सिफ़ीना ये नहर फरात के किनारे जानिबे गर्ब में रक्का के करीब एक जगह है, जहाँ हजरत अली और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान जंग हुई थी। इस सबक को समझने से पहले जंग सिफ़ीन या वाक़या सिफ़ के हवाले से कुछ मालूमात का होना जरूरी है। चुनाचे जंग सिफ़ीन का वुकू हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के क़िसास के दाइये में हुआ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत सौदान बिन इमरान की तलवार के वार से 18 ज़िलहज्जा सन 35 हिजरी को हुई, और इसी तारीख से उम्मत में फितना का आगाज हुआ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के एक हफ्ता बाद 25 ज़िलहज्जा सन 35 हिजरी को हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के हाथ पर मदीना मुनव्वरा में बैत आम हुई। शहादत उस्मान के बाद मदीना मुनव्वरा में कातिलीन उस्मान ही का जोर था। बलवाइयों में ज्यादा तादाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जानिब माइल थी। चुनाचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के तीसरे चौथे ही दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाना के तमाम आमिलों और वालियों को माजूल कर दिया और उनकी जगह दूसरे लोगों का तकर्रुर फरमाया। जबकि शाम में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले से ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुकर्रर किए हुए थे, तो शाम की तरफ सुहेल बिन हुनैफ को भेजा था, लेकिन वो रास्ते से ही वापस आ गए। चूंकि अमीर मुआविया अहले शाम पर एक अरसे से हुकूमत करते चले आ रहे थे और उनके जहनों में ये बात उतार दी गई थी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कातिलीन अस्हाबे अली हैं। चुनाचे शाम के रुआसा, सरदार, सिपाही उन सभी ने ये कसम खाई थी कि जब तक खलीफा मकतूल का क़िसास न ले लेंगे उस वक्त तक न फर्श पर सोएंगे न ही अपनी बीवियों से मिलेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला और सब्जा जुहामी के हाथ अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के नाम दिमश्क की जानिब एक खत रवाना किया। वहां से 3 माह तक कोई जवाब नहीं आया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कासिद को ठहराए रखा। फिर एक खत सर बमुहर अपने कासिद कैसा आबसी को देकर जरीर बिन अब्दुल्लाह के साथ मदीने की तरफ रवाना किया। उस खत के लिफाफे पर हजरत अली का पता साफ लिखा हुआ था कि मैं मुआविया इला अलीयन। ये खत दोनों लेकर माह रबीउल अव्वल सन 36 हिजरी के आखिरी अय्याम में मदीना पहुंचे। कासिद ने हजरत अली की खिदमत में हाजिर होकर खत पेश किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर कोई खत न था। आपने गुस्से के साथ कासिद की तरफ देखा। कासिद ने कहा, मैं कासिद हूँ, मुझको जान की अमान है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ तुझको अमान है। तो उसने कहा कि मुल्क शाम में कोई आपकी बैअत न करेगा। मैंने देखा है कि 60,000 शयूख हजरत उस्मान गनी की खून आलूदा कमीज पर रो रहे थे।
وہ قمیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض سے جامع مسجد کے ممبر پر رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں، خدا قاتلین عثمان سے سمجھے۔ یہ کہہ کر قاصد کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس کر دیا اور شام پر حملہ کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور تیاری کا حکم دیا۔ لیکن اسی دوران جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تاکہ حضرت امیر معاویہ سے بیعت لی جا سکے۔ چنانچہ لشکر تیار کرنے کے بعد روانہ ہوئے اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر مختلف ٹکڑیوں کی صورت میں اور ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر رقہ کے قریب دریائے فرات کو عبور کر کے یہاں تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہو گیا اور ادھر سے حضرت معاویہ کا بھی لشکر روانہ ہو گیا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ دونوں لشکر 2 دن تک بلا جدال و قتال خاموشی کے ساتھ شام کی حدود میں پڑے رہے۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وفد حضرت معاویہ کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں، اطاعت پر آمادہ کریں، مگر حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ فریقین میں سخت کلامی رہی اور یہ سفارت کسی نتیجہ پہ نہیں پہنچی۔ لڑائی شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا اور دونوں طرف سے زور و شور سے قتال جاری تھا۔ بالآخر لڑائی کے آخری مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جس قدر مطمئن تھے، حضرت امیر معاویہ اسی قدر پریشان تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں کو حکم دو کہ وہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کریں اور بلند آواز سے کہیں، ھذا کتاب اللہ بیننا و بینکم، کہ یہ اللہ کی کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہے۔ یعنی اہل شام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن شریف کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے جب قرآن مجید کو نیزوں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت علی نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اس وقت کوتاہی نہ کرو، مگر لوگ آمادہ نہ ہوئے۔ نتیجتاً لڑائی بند ہو گئی۔ صلح کے لیے فریقین کی طرف سے ایک ایک آدمی منتخب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص حکم متعین ہوئے اور حکمین کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی کہ فریقین کو اطلاع دے کر مقام ازراج میں آ کر اپنا فیصلہ سنا دے۔ اقرار نامے کی تکمیل کے بعد حضرت امیر معاویہ دمشق چلے گئے۔ جب حکمین نے وقت مقررہ پر اپنا فیصلہ سنا دیا جس میں حضرت علی کی معزولی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بحالی تھی، حضرت علی کی مشکل اور بڑھ گئی۔ ابھی تک امیر معاویہ اور شامیوں کو زیر کرنا اور خارجیوں کو قابو میں رکھنا یہ کام تھا۔ اب تیسری مصیبت یہ پیش آ گئی کہ اپنے دوستوں اور معتقدین کو سمجھانا پڑ رہا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے اس لیے ان کا فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ دوسری طرف خوارج کا یہ کہنا تھا کہ پنچایت تسلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی، لیکن آپ نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اب آپ پنچایت کو بے حقیقت بتاتے ہیں اور ملک شام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بس اب ہم آپ کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب آپ اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کر کے اس سے توبہ تائب نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرع بن برح اور قرصح بن زہیر دونوں خارجی سرداروں سے کہا، پنچایت کے تسلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے مجبور کیا تھا، ورنہ لڑائی کے ذریعے اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کو خطا کار ٹھہراتے اور مجھ سے توبہ کراتے ہو؟ انہوں نے کہا، اچھا ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا، لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں، پھر شامیوں سے لڑنے چلیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں گناہ تسلیم ہی نہیں کرتا تو توبہ کیسے کروں؟ یہ سن کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔
اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، جو کہ اس سبق کے اندر موجود ہے۔ ایک کونے سے ایک خارجی نے آواز بلند کی، لا حکم الا للہ، یعنی نعرہ تحکیم لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا ارادہ رکھتے ہیں، باطل کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع کیا تو یہی آواز بلند ہوئی، لا حکم الا للہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کر رہے ہو، ہم تم کو مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کرتے، جب تک تم ہمارے ساتھ رہے ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر کا حصہ دیا، اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہ لڑیں گے جب تک تم ہم سے نہ لڑو، اب ہم تمہاری بابت اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کو قابو میں رکھا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ یہی مطلب ہے ضبط النفس عند کلام الاوغاد والارذال کا، کہ کمینہ رذیل لوگوں سے جب گفتگو کریں تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، کوئی نامناسب بات نہیں کہی۔ حالانکہ نامناسب رویہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھا، اس پہ تو نفس قابو سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور نفس کو کنٹرول میں رکھا، کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا۔